نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لفظی ترجمہ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے یہاں، فتاب علیکم، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف رجوع کیا یعنی تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ رب العزت کو کھلے طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر کھیر اور بٹیرے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ ان میں سے جہاں سے چاہو کشادہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حطے کا معنی یعنی ہمارے گناہ گرا دے، نغفر لکم خطایاکم، اور معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اور سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کوئی طور پر گئے، پھر وہ واپس سے تلوار لے کر تورات لے کر آئے، 40 راتیں وہاں پر رہے، پھر جب واپس آئے تو دیکھا قوم بچڑے کو معبود بنا دیا ان لوگوں نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی داڑھی کو پکڑا۔ تو آگے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم، کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کیونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اگر تم اب اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، یعنی تم تو مشرک ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے ہوتے، فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اس کی بہت سی تفسیریں ہے کہ کس طرح قتل کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہر مجرم کو حکم دا کہ اپنے آپ کو خود قتل کرے، اپنے آپ کو خود قتل کرے، جس طرح کہ آج کل خودکشی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے آپ کو اس طرح قتل کرو یعنی خود کو مار ڈالو۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی یعنی بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، ان کو حکم تھا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ قتل کیے جائیں گے جنہوں نے بچڑے کی معبود عبادت کی، وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے عبادت نہیں کی۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے دوسرے نے نہیں کی، تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے، کہ جس نے پوجا کی ہے، اگر باپ نے پوجا کی ہے تو بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کرے، اور اگر بیٹے نے پوجا کی ہے اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کرے، اس طرح اپنے جانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں تو مرتد کی توبہ قبول کیے بغیر یعنی قتل کیے بغیر قبول نہیں ہوتی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سہولت دی، نرمی فرمائی کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے، مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے، اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے،
اگر نہیں تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا اس طرح توبہ کرنا کذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، یعنی اپنی جانوں کو قتل کر دینا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو۔ فتاب علیکم، پس اللہ رب العزت نے تمہاری طرف رجوع کیا، یعنی اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح ہماری شریعت میں بھی اگر کوئی توبہ کر لے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح اگر ایک انسان نے دوسرے مسلمان کو یا انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اگرچہ وہ توبہ کر لے پھر بھی اس کو بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہو، یہ نہیں ہے کہ اب ایک انسان اٹھ کر بیٹھ جائے بھئی کسی کے باپ کو قتل کر دیا، کسی کے بھائی کو قتل کر دیا، کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس انسان کو حکم نہیں ہے کہ جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ کیوں؟ بھئی قانون ہے، آئین ہے پاکستان میں، اور اگر شریعت کا قانون ہوتا تو پھر وہ قاضی ہوتا، قاضی فیصلہ کرتا، پھر قتل کر دیے جاتے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے اور اس کا بھائی باپ اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو قتل کر دے، کیونکہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ زانی عورت یا مرد زنا کر لے نعوذ باللہ، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے توبہ یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔